بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب الصلح کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم الصلح مع الاقرار کا بیان پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دوسری جو دو قسمیں تھیں، الصلح مع السکوت اور الصلح مع الانکار، ان کے احکامات پڑھیں گے۔ تو پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ والآخران ای الصلح مع سکوت او انکار معاوضۃ فی حق المدعی وفداء یمین وقطع نزاع فی حق الآخر، فلا شفعة فی صلح عن دار مع احدہما ای مع السکوت او الانکار، وتجب فی الصلح على دار، لأنه إذا صولح عن دار ففي زعم المدعى عليه أنه لم يتجدد له ملك، وزعم المدعي ليس بحجة على المدعى عليه فلا تجب الشفعة، وإذا صولح على دار ففي زعم المدعي أنه أخذها عوضا عن حقه فيؤاخذ بزعمه فتجب الشفعة، وما استحق من المدعى رد المدعي حصته من العوض ورجع بالخصومة فيه، أي يخاصم المستحق فيما استحقه، وما استحق من البدل رجع إلى الدعوى في كله أو بعضه، أي إن استحق بعض البدل من يد المدعي رجع إلى دعوى صحة ما استحق من المصالح عنه، وإن استحق كله رجع إلى دعوى الكل، وفي الصلح مع الإقرار إذا استحق البدل رجع إلى المبدل لوجود إقرار المدعى عليه، وفي السكوت والإنكار رجع إلى دعوى المبدل، ولو صالح على بعض دار يدعيها لم يصح وحيلته أن يزيد في البدل شيئا أو يبرئ المدعي عن دعوى الباقي، إنما لم يصح لأن بعض الدار لا يصلح عوضا عن الكل، فإذا زاد في البدل شيئا كدرهم أو ثوب يكون ذلك الشيء عوضا عما بقي في يد المدعى عليه، وإن براءه المدعي عن دعوى الباقي يصح أيضا لأن هذه براءة عن دعوى الأعيان وهي صحيحة، وإن لم تكن البراءة عن الأعيان صحيحة، والفرق بينهما يظهر فيما إذا كانت الدار في يد المدعى عليه فيبرئ المدعي عن دعواها يصح، وإن لم تكن في يد المدعى عليه فلا، كما إذا مات واحد وترك ميراثا فبرئ واحد عن نصيبه لا يصح لأن هذه براءة عن الأعيان۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر جو پہلا مسئلہ ہے، اس کے اندر جو دوسری دو قسمیں تھی صلح کی، ان کی حیثیت بیان کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں والآخرانی، اور دوسری دو صورتیں، یعنی الصلح مع سکوت او انکار، جب مدعی نے دعویٰ کیا کہ آپ کے پاس جو یہ گھر ہے یہ میرا ہے، تو مدعی علیہ نے خاموشی اختیار کی یا انکار کیا کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، اور پھر ان دونوں صورتوں کے اندر اس نے صلح کی صورت قائم کی کہ اس سے کہا کہ تم میری یہ گاڑی لے لو۔ اب چونکہ مدعی علیہ اپنے گمان کے مطابق حق پر ہے اور اس نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جس کی بنا پر مدعی کا کوئی حق اس پر لازم ہو یا کوئی بدل اس نے ادا کرنا ہو، جبکہ مدعی وہ اپنے گمان کے مطابق اپنا حق وصول کر رہا ہے، تو اب دونوں افراد کی جو نوعیت ہے، حیثیت ہے، مختلف ہے، تو اس لیے اس صلح کو بھی ہم دونوں افراد کے اعتبار سے مختلف حیثیت دیں گے۔ دیکھیے کیسے مختلف حیثیت ہوگی۔ فرماتے ہیں معاوضۃ فی حق المدعی، کہ یہ جو صلح ہے مع سکوت اور الانکار، یہ معاوضہ کی صورت ہوگی مدعی کے اعتبار سے، اس لیے کہ مدعی اپنے زعم کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق اپنے حق کا بدل وصول کر رہا ہے، تو گویا وہ معاوضہ وصول کر رہا ہے، تو اس لیے اس سے متعلقہ جو احکامات ہوں گے وہ بدل والے ہی ہوں گے۔ وفداء یمین وقطع نزاع فی حق الآخر، اور جو مدعی علیہ ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چونکہ وہ تو اپنے گمان کے مطابق ناحق یہ مال ادا کر رہا ہے، قسم سے بچنے کے لیے ادا کر رہا ہے، جھگڑا چھوڑنے کے لیے، پریشانی میں نہ پڑنے کی وجہ سے، جو بھی اس کی وجہ ہو، بہرحال وہ اپنے کسی ثابت حق کا معاوضہ نہیں ادا کر رہا، مطلب اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے جو وہ ادا کرے، تو اس لیے اس کے اعتبار سے یہ قسم کا فدیہ یا پھر قطع نزاع، جھگڑا ختم کرنے کی وجہ کہا جائے گا فی حق الآخری،
یعنی مدعا علیہ کے حق میں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجے کی پہلی مثال دیکھیے، فلا شفعۃ فی صلح عن دار مع احدہما، اگر جھگڑا گھر کا تھا، یعنی مدعی نے دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے اور مدعا علیہ نے سکوت اختیار کیا یا پھر انکار کیا کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، اور اس کو پھر صلح کے طور پر گاڑی دے دی، تو چونکہ اس کے اندر مدعا علیہ کے اعتبار سے تو یہ معاوضہ نہیں ہے، یہ اس نے جو گاڑی دی ہے یہ قسم سے بچنے کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دی ہے، تو اس لیے اس کے اعتبار سے یہ بے نہیں ہے، بدل نہیں ادا کیا گیا، تو شفا کا حق بھی نہیں ہوگا۔ فلا شفعۃ فی صلح عن دار مع احدہما، اگر صلح مع سکوت یا صلح مع الانکار کی صورت ہے اور جو صلح ہو رہی ہے وہ ایک گھر کی وجہ سے گاڑی پر ہو رہی ہے، تو یہ شفا قائم نہیں ہوگا، شفا ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن وَتَجِبُ فِي الصُّلْحِ عَلَى دَارٍ، اگر مدعی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تمہارے پاس جو گاڑی ہے یہ میری ہے، مدعا علیہ خاموشی اختیار کرتا ہے یا انکار کرتا ہے، اور پھر صلح کے طور پر اس کو وہ ایک گھر دے دیتا ہے، ایک زمین دے دیتا ہے، تو اب چونکہ یہاں پر مدعی کے اعتبار سے یہ معاوضہ ہے، اس کے ذمہ میں تو یہی ہے کہ میں نے گاڑی دے کر یہ زمین حاصل کی ہے، تو اس صورت کے اندر یہ جو دار اس نے صلح کے طور پر لیا ہے، زمین لی ہے، اس کے اندر شفا ثابت ہوگا۔ آگے وضاحت عبارت کے اندر ہی موجود ہے، لِأَنَّهُ إِذَا صُلِحَ عَنْ دَارٍ، اس لیے کہ جب گھر کی وجہ سے صلح ہو رہی ہے، یعنی دعویٰ ہی گھر کا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، فَفِي زَعْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، تو مدعا علیہ جو اس گھر پر قابض ہے اس کا گمان یہی ہے، أَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ مِلْكٌ، کہ اس کو کوئی نئی ملک حاصل نہیں ہوئی، اس کی سابقہ ملک ہے اور اس سے زبردستی بغیر کسی حق کے یہ گھر حاصل کیا جا رہا ہے، تو اس نے اس سے بچنے کے لیے یا قسم سے بچنے کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بدل صلح کے طور پر مال دے دیا۔ وزعم المدعی، اور مدعی کا یہ گمان کرنا کہ میں اپنا عوض لے رہا ہوں، لیس بحجت علی المدعی علیہ، اس کو ہم مدعا علیہ کے خلاف حجت نہیں بنا سکتے، اس پر اس کو لازم نہیں کر سکتے، فلا تجب الشفاعۃ، تو شفاع واجب نہیں ہوگا۔ دوسری جو صورت تھی جس کے اندر مدعا علیہ کی طرف سے صلح کا مال زمین کی صورت میں دیا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں وَإِذَا صُلِحَ عَلَى دَارٍ، اگر صلح کسی زمین پر، دار پر، گھر پر ہو جاتی ہے، فَفِي زَعْمِ الْمُدَّعِي، چونکہ حاصل کرنے والا مدعی ہے اور اس کا گمان یہ ہے، أَنَّهُ أَخَذَهَا عِوَضًا عَنْ حَقِّهِ، کہ اس نے اس زمین کو اپنے حق کے عوض کے طور پر لیا، اپنے حق کے بدل کے طور پر لیا، فَيُؤَخَذُ بِزَعْمِهِ، تو اس پر وہی احکام جاری ہوں گے جو وہ گمان کر رہا ہے، فَتَجِبُ الشُّفَعَةُ، تو شفاع یہاں پر ثابت ہو جائے گا۔ یہاں تک تو احکامات تھے صلح مع الاقرار کے پہلے بیان ہوئے، پھر صلح مع الانکار اور سکوت کے اکٹھے احکامات بیان ہوئے۔ اب اس کے بعد یہ صورت ہے کہ اگر جو بدل دیا گیا اس میں کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے، یا جس چیز کے لیے صلح کی گئی اس کے اندر کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے اور صلح مع سکوت یا انکار ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ وَمَا اسْتُحِقَّ مِنَ الْمُدَّعَى، اور اگر جس چیز پر دعویٰ کیا گیا اس میں کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے، رد المدعی حصته من العوض، تو اس کے بقدر مدعی نے جو عوض لیا ہے اس میں سے مدعا علیہ کو واپس کرے گا، وہ اس کو لوٹائے گا۔ ورجع بالخصومۃ فیہ، اور وہ خود اس کے بعد مستحق کے ساتھ اب کیس لڑے اور اس کے ساتھ اپنی بحث مباحثہ کرے، جھگڑا کرے، خصومت کرے۔ اب یہ جو مدعا علیہ سابقہ تھا اس کے خلاف اس صورت کے اندر کوئی بھی وہ ایکشن نہیں لے سکتا۔ یخاصم المستحق فیما استحقہ، جتنا کسی کا استحقاق ثابت ہوا اس کے اندر اسی کے ساتھ وہ جھگڑا کرے گا، اسی کے ساتھ خصومت کرے گا۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر مدعا جس چیز پر دعویٰ کیا گیا تھا اس کا کوئی مستحق نکل آتا ہے، مثلا زید پر کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ گھر میرا ہے، تو اس نے انکار کیا کہ نہیں تمہارا گھر نہیں ہے، یا خاموشی اختیار کی، پھر صلح کے طور پر اس نے 10 لاکھ روپے دے دیے۔ اب یہ جس گھر پر دعویٰ کیا گیا بعد میں اس کا کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے، اب وہ آدھا گھر لے کر چلا گیا، تو مدعی جس نے 10 لاکھ لیا تھا اس سے کہا جائے گا کہ 5 لاکھ واپس کرو، اور جو آدھا دار مستحق لے کر چلا گیا اس کا اس میں حق ثابت ہو گیا، تو مجھ سے خصومت کرو۔ یہ تھی وہ صورت جس کے اندر مدعا جس چیز پر دعویٰ کیا گیا اس کے اندر کوئی مستحق ثابت ہوتا ہے۔ اگر بدل کے اندر کوئی مستحق ثابت ہوتا ہے تو اس کا حکم دیکھیے،
وَمَا اسْتُحِقَّ مِنَ الْبَدَلِ اور بدل کے اندر اگر کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے رجع الى الدعوى في كله او بعضه تو اگر تو سارا بدل ہی اس کا کوئی مستحق ثابت ہو گیا اور اس نے واپس لے لیا پھر یہ دوبارہ نئے سرے سے مکمل دار کا یا جس چیز کا دعویٰ کیا تھا اس کا دعویٰ کرے گا او بعضه یا اس کے بعض حصے میں اگر کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے تو بعض حصے کے اندر اس کو دوبارہ دعویٰ کا حق حاصل ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ زید کے پاس ایک گھر ہے اور علی نے دعویٰ کیا کہ یہ جو گھر آپ کے پاس ہے یہ میرا ہے۔ زید نے انکار کیا کہ نہیں یہ گھر آپ کا نہیں ہے، یا اس نے خاموشی اختیار کی اور 2 دکانوں پر صلح کر لی۔ اب جب زید نے 2 دکانیں علی کو دی، بعد میں پتہ چلا کہ ان 2 دکانوں میں سے ایک دکان یا دونوں دکانیں عامر کی ہیں، تو اب وہ عامر واپس لے گا۔ اس نے جب واپس لے لی تو اب علی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوبارہ یہ دعویٰ کرے کہ تمہارے پاس جو گھر ہے یہ میرا ہے۔ اگر مکمل طور پر بدل پر کسی کا حق ثابت ہو جاتا ہے تو مکمل دار کا گھر کا اس کو دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہو جائے گا، اور اگر کچھ حصے کے اندر کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اتنے ہی حصے کے اندر وہ دار کا دوبارہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرق کیوں ہے؟ پہلے جتنی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں دعویٰ مع الاقرار کی تو تینوں صورتوں کے اندر، اور جو دعویٰ مع سکوت اور انکار ہے اس کے اندر مدعا کے اندر اگر کوئی مستحق ثابت ہوتا ہے تو ہم نے ان تمام صورتوں کا ایک حکم پڑھا کہ وہ دوبارہ اس سے حاصل کر لے، جبکہ اس صورت کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو دعویٰ کا حق حاصل ہو جائے گا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ اس فرق کو آگے عبارت کے اندر خود ہی واضح کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں ان استحق بعض البدل اگر بدل کے کچھ حصے کے اندر کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے من ید المدعی مدعی کے قبضے میں جب وہ بدل تھا رجع تو مدعی واپس لوٹے گا یا اس کو یہ حق حاصل ہو جائے گا الى دعوى حصة مستحق من المصالح عنه اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ دوبارہ دعویٰ کرے اس حصے کا جس حصے میں مصالح عنہ کا کوئی مستحق ثابت ہو گیا، یعنی 2 دکانیں تھیں، ایک دکان میں کوئی مستحق ثابت ہو گیا تو اب دار کے آدھے حصہ کے اندر وہ دوبارہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ وَإِنِ اسْتُحِقَّ كُلُّهُ اگر مکمل طور پر بدل کے اندر کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے رجع إِلَى دَعْوَى الْكُلِّ تو اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ مکمل جو دار تھا جس کا پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا دوبارہ اس کا دعویٰ کرے۔ اب آگے اس سوال کا جواب ہے کہ یہ فرق کیوں ہے۔ فرماتے ہیں وفی الصلح مع الاقرار صلح مع الاقرار کے اندر یہ حکم تھا اذا استحق البدل کہ اگر بدل کے اندر کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے رجع الى المبدل وہ مبدل منہ میں سے اتنی چیز واپس لے لے گا۔ مثلا زید نے کہا کہ یہ گھر جو آپ کے پاس ہے یہ میرا ہے، اس نے کہا جی ہاں آپ کا ہی ہے لیکن آپ میرے سے اس کے بدلے میں 2 دکانیں لے لیں۔ اس نے 2 دکانیں دے دی، ایک دکان میں کوئی مستحق ثابت ہو گیا تو ہم نے یہ کہا کہ آدھے دار کے اندر یہ شریک ہو جائے گا یا آدھا دار اس کا ہو جائے گا، لیکن ایسا کیوں تھا کہ وہاں پر ہم نے مبدل منہ میں سے اس کو حصہ دیا؟ فرماتے ہیں لوجود اقرار المدعا علیہ وہاں پر مدعا علیہ کا اقرار پایا جا رہا تھا کہ جب مدعا علیہ نے اقرار کیا تو وہ کل بیع ہو گیا۔ ہم نے کہا اس کے لیے وہ اکثر احکام ثابت ہو جائیں گے جو بیع کے لیے ثابت ہوتے ہیں، تو بیع کے معاملے میں ایسا ہی ہے کہ جب مبی کے اندر کوئی مستحق ثابت ہو جائے تو اس کے بقدر ثمن واپس کر دیا جاتا ہے، اس کا جو بدل دیا گیا ہوتا ہے اس میں سے اس کے بقدر واپسی ہو جاتی ہے۔ وفی السکوت والانکار رجع الى دعوى المبدل صلح مع السکوت اور صلح مع الانکار کی صورت کے اندر وہ مبدل منہ کے دعویٰ کا حق واپس اس کو ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جب انکار پایا گیا یا خاموشی پائی گئی تو مدعا علیہ نے جو ادائیگی کی تھی وہ اس نے عوض کے طور پر تو نہیں کی تھی جس سے ہم کہیں کہ بیع والے احکام ثابت ہو جائیں گے، اس نے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے یا جھگڑے سے بچنے کے لیے قسم سے بچنے کے لیے وہ چیز ادا کی تھی، تو اس کی طرف سے وہ بدل نہیں تھا کہ ہم وہاں پر بدل کے احکام جاری کریں، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ مبدل منہ کے اندر تو اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا، البتہ مبدل منہ کا دوبارہ دعویٰ کر سکتا ہے، پھر اس دعویٰ پر بینہ قائم کر کے اگر وہ چیز حاصل کر لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر دوبارہ کسی مال پر صلح ہو جاتی ہے تو معاملہ اس سے بھی درست ہو جائے گا۔ اگلا جو مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ اگر مدعا کے جس چیز پر دعویٰ کیا گیا اسی کے کچھ حصے پر صلح کر لی جاتی ہے تو کیا یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟
مصنف رحمہ اللہ نے اس کا حکم ذکر کیا اور اس کے بعد دو ہیلے ذکر کیے کہ جن کے ذریعے یہ معاملہ درست ہو جائے گا. ان کو پہلے بیان کر دیتا ہوں، پھر آخر کے اندر جو مفتہ بھی قول ہے، راجح قول ہے، اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں وَلَوْ صَالَحَ عَلَى بَعْضِ دَارٍ يَدَّعِيهَا لَمْ يَصِحَّ، کہ اگر جھگڑا ایک دار پر تھا اور صلح اسی دار کی اسی گھر کے کچھ حصے پر ہو گئی جس کا وہ دعویٰ مکمل گھر کا دعویٰ کر رہا تھا، لم يصحّ، تو یہ صلح درست نہیں ہے. مثال اس کی یوں سمجھیے کہ زید نے علی پر یہ دعویٰ کیا کہ آپ کے پاس جو گھر ہے یہ میرا ہے. علی نے اس سے کہا کہ ہاں گھر آپ کا ہے، یا خاموشی اختیار کی یا انکار کیا، اور پھر کہا چلو آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں. فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے، اسی مدعا علیہ کے کچھ حصے پر صلح درست نہیں. اس کے درست ہونے کے پھر دو ہیلے ذکر کیے. وحیلتہ، اور اس کا ہیلہ یہ ہے اس کے جائز ہونے کا، ان یزید فی البدل شیئا، کہ جو بدل کے طور پر وہ دے رہا ہے اس کے اندر کوئی اور چیز داخل کر دے. مثال کے طور پر جب اس نے آدھا دار اس کو دیا، ساتھ میں کچھ کپڑے دے دے یا کوئی گاڑی دے دے یا کوئی دکان دے دے، کوئی بھی چیز دے دے، تو ہم یہ کہیں گے کہ آدھا دار تو اس نے لے لیا، باقی آدھا دار جو اس کے قبضے میں چھوڑا اس سے اس زائد مال کے ساتھ صلح کر لی. دوسری صورت او یبرئ المدعی عن دعوی الباقی، دوسری صورت یہ ہے کہ مدعی وہ بقیہ حصے کے دعوی سے دستبردار ہو جائے، اس سے بری ہو جائے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا. یعنی یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ اس کے دعویٰ سے بری ہو جائے یا پھر بدل کے اندر کچھ اضافہ کر دے. فرماتے ہیں انما لم يصح، یہ اس لیے درست نہیں ہے، لأن بعض الدار لا يصلح عوضا عن الكل، کہ بعض حصہ دار کا گھر کا وہ مکمل حصے کا بدل عوض نہیں بن سکتا. تو پھر اس کی جائز ہونے کی صورت کیا ہے؟ فَإِذَا زَادَ فِي الْبَدَلِ شَيْئًا، اگر وہ بدل کے اندر کچھ اضافہ کر دیتا ہے، کہ درہم او ثوب، جیسے ایک درہم یا کپڑا اس میں شامل کر دیتا ہے، یکون ذلک الشیء عوضا عما بقی فی ید المدعی علیہ، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز جو اس نے زائد دی ہے یہ عوض ہے اس چیز کا جو مدعا علیہ کے قبضے میں ہے. یعنی آدھا دار جو ابھی تک مدعا علیہ کے قبضے میں ہے اس کے بدل کے طور پر، عوض کے طور پر اس نے یہ درہم، یہ کپڑے یا بھی کوئی اور چیز جو اضافے کے طور پر دی ہے اس کو ادا کر دیا ہے. وَإِنْ أَبْرَأَهُ الْمُدَّعِي، اور اگر مدعا علیہ کو مدعی بری کر دیتا ہے، عن دعوی الباقی، باقی حصے کے دعویٰ سے، یہ دعویٰ کے لفظ ضرور یاد رکھیے گا، یصح ایضا، تو یہ صورت بھی درست ہو جائے گی. اب یہ جو دوسری صورت جس میں نے آپ کو کہا کہ اس لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس کو ملحوظ نظر رکھنا ہے، اس ہیلے کے اندر یہ اعتراض ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مدعی اس کو بری کر دے، تو یہ تو درست نہیں ہے، اس لیے کہ براء عن الاعیان، اعیان سے بری کرنا یہ درست نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے یہ کہ نفس چیز سے اس کو بری نہیں کر رہا، اعیان سے اس کو بری نہیں کر رہا، بلکہ دعوی اعیان سے اس کو بری کر رہا ہے. اعیان سے بری کرنا اور دعوی اعیان سے بری کرنا، اس میں فرق آگے مصنف رحمہ اللہ خود ذکر کر رہے ہیں. بہرحال آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ جو بری کیا جا رہا ہے وہ دعوی اعیان سے کیا جا رہا ہے، نفس اعیان سے بری نہیں کیا جا رہا. فرماتے ہیں لأن هذه براءة عن دعوى الأعيان، یہ جو براءت ہے یہ دعوی اعیان سے براءت ہے، وہی صحیحہ، اور وہ درست ہے. وإن لم تكن البراءة عن الأعيان صحیحہ، اگرچہ نفس اعیان سے بری کرنا درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ براءت جو ہے وہ ذمہ میں لازم چیز سے ممکن ہے، کہ ایک چیز آپ کے ذمہ میں لازم ہے، جبکہ دار اور یہ جو چیزیں ہیں اعیان یہ محسوس اور مشاہدے کے اندر ہوتی ہیں، تو اس لیے ان سے یعنی بری کرنا یہ درست نہیں ہے. آگے دیکھیے فرق بیان کیا، والفرق بینہما، یعنی براء عن دعوی العین اور براء عن العین میں فرق یہ ہے، یہ یظہر اس وقت ظاہر ہوگا فیما اذا کانت الدار، جس صورت کے اندر دار وہ فی ید المدعا علیہ، مدعا علیہ کے قبضے میں ہے. فیبرئ المدعی عن دعواها یصح، تو اس صورت کے اندر اگر مدعی دعوی اعیان سے اس کو بری کرتا ہے تو یہ درست ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا، اور اگر وہ اس کے قبضے میں نہ ہو، یعنی مدعا علیہ کے قبضے میں نہ ہو، فلا، تو پھر وہ اس کو بری بھی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دعویٰ ہمیشہ دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر ہو سکتا ہے، قبضہ ہو یا کوئی چیز ذمہ میں لازم ہو. یہاں ذمہ میں تو چیز لازم ہے نہیں، اس لیے کہ دار کا اپنا وجود ہے، محسوس ہے، مشاہدہ ہے،
اور قبضہ بھی نہیں ہے. تو جب قبضہ بھی نہیں ہے، ذمہ میں چیز لازم بھی نہیں ہے، تو دعویٰ تو موجود نہیں ہے. اب عینی چیز ہی ہے تو اس عینی چیز سے وہ اس کو بری نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں کما اذا مات واحد، یہ جو ہم نے کہا کہ دعویٰ عن العیان درست نہیں ہے، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک شخص مر گیا وترک میراثا، اور اس نے میراث کے طور پر کچھ چیزیں چھوڑی. فبرئ واحد عن نصیبہ، ایک وارث نے کہا کہ میں اپنی حصے سے بری ہوتا ہوں، میں اس کو چھوڑتا ہوں. لا یصح، تو یہ درست نہیں ہے. لأن هذه براءة عن العیان، اس لیے کہ یہ براء عن العیان ہے اور براء عن العیان درست نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بری وہ ہو رہا ہے، ابراء کر رہا ہے، وہ دعوی عیان سے ابراء ہے، نہ کہ نفس عیان سے. اور دونوں میں فرق آپ سے عبارت کے اندر بھی ذکر کر دیا، ایک بار دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر مدعا علیہ کے قبضے میں دار ہو، گھر ہو، تو اس صورت کے اندر اگر وہ اس کو بری کرتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ گھر میرا ہے، اس دعویٰ سے اس کو بری کر دیا. لیکن اگر مدعا علیہ کے قبضے میں دار نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ انا ابرئ عن الدار، میں اس کو دار سے بری کرتا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دعویٰ کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا چیز ذمہ میں لازم ہے یا پھر اس کے قبضے میں ہے. یہاں قبضہ بھی نہیں ہے اور اس کے ذمہ میں بھی چیز لازم نہیں ہے، اس لیے کہ دار عینی چیز ہے، مشاہدے میں ہے اور وجود ہے اس کا، تو اس لیے وہاں پر ذمہ میں چیز بھی لازم نہیں ہے اور چیز قبضے میں بھی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے کہ دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا. تو جب دعویٰ نہیں ہو سکتا تو اب اگر ابراء پایا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ ابراء عن العیان ہے، براء عن العیان ہے، اور وہ درست نہیں ہے. تو بہرحال یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے دو مسئلے سمجھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.